عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا۔ مسائل کو سمجھانے کے لیے آپ سوالات فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ ایسا کون سا بندہ ہے تم میں جس کو اپنا مال زیادہ محبوب نہیں، اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے؟ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں دوسرے وارث بننے والے، ان کا مال زیادہ پیارا ہے اور اپنا مال زیادہ پیارا نہیں ہے، ایسا کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا تو کوئی بھی نہیں، سب کو اپنا مال زیادہ پسند ہے وارث کے مال سے۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری گائے بچ جائے، میری بھینس بچ جائے، میری کوٹھی بچ جائے، میری فلاں چیز محفوظ رہے۔ دوسروں کی فکر تو دوسرے نمبر پر ہوتی ہے۔ آپ اگلی بات سمجھانا چاہتے تھے جس کو اب ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ تمہارا مال کون سا ہے اور تمہارے وارث کا مال کون سا ہے۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے جس پر میرا قبضہ ہے یہ میرا مال ہے، یہ کوٹھی میری، یہ پیسے میرے، یہ مال میرا، یہ مربع میرا، ایسے ہوتا ہے نا جی۔ جس پر اس کا قبضہ ہے وہ اس کو اپنا مال سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حقیقی بات بتا دی، فرمایا جو آگے بھیج دیا وہ تیرا مال ہے، جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تیرے وارث کا مال ہے۔ کیا سمجھ میں آئی بات کہ جس پر ہم نے قبضہ جمایا ہوا ہے یہ سارا ہمارا نہیں ہے؟ جی۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اگر ہم کوئی چیز اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ اس کو ہمارے لیے محفوظ کر دیتا ہے، مرنے کے بعد وہ ہمیں ملے گی، تو وہ مال ہمارا ہوا، ہم نے آخرت کے بینک میں جمع کر دیا۔ اور جو مال ہم محفوظ کر کے رکھتے رہے اور اس کو چھوڑ کر مر گئے تو وہ مال ہمارے پاس ہوتا۔ جی بالکل۔ کسی حصے کا ہمارا بھائی وارث ہو جائے گا، کسی حصے کی بیوی وارث ہو جائے گی، کچھ اولاد لے جائے گی، کچھ دوسرے رشتہ دار لے جائیں گے، ہم تو اس میں سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتے۔ جی۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دی، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنے مال کا وافر حصہ آخرت میں جمع کراتے رہیں تاکہ ہمارا مال بھی محفوظ رہے۔ جی بے شک۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔
ہم مطرف عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ الہاکم التکاثر قال یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك يا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامسیت رواہ مسلم۔ جناب مطرف اپنے والد عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، آپ الہاکم التکاثر سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورت الہاکم التکاثر میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کی کثرت کے پیچھے نہ جاؤ۔ فرمایا تکاثر نے تمہیں ہلاک کر ڈالا ہے۔ تکاثر کا مطلب ہے کہ یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی آ جائے، میرا مال زیادہ ہو جائے۔ ہر وقت اسی مال کے بڑھانے کی فکر نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو گے۔ دنیا میں تمہیں ہوش نہیں آئے گا اور موت تک اسی تکاثر میں لگے رہو گے، اور یہ کثرت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ جتنا زیادہ مال جمع ہوگا اتنا وارثوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہر وقت اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالے ہوئے ہے، نہ رات کا آرام ہے، نہ دل کا آرام ہے، نہ دوستوں کی پرواہ ہے، نہ رشتہ داروں کی پرواہ ہے، بس حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، اور آئے اور آئے اور آئے، بس اسی ہوس میں لگا ہوا ہے۔ مرنے کے وقت یہ سب کچھ پڑا رہے گا اور یہ اکیلا چلا جائے گا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ یہ مضمون سورۃ الہاکم التکاثر میں ہے۔ تو یہ تلاوت فرما رہے تھے آپ، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ حالانکہ اس کی حقیقت اس کو سمجھنی چاہیے کہ اس کا مال کون سا ہے۔ فرمایا جو ابن آدم نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا، وہ اس کا مال ہے، پیٹ میں چلا گیا۔ جو ابن آدم نے پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا وہ اس کا مال ہے۔ لیکن یہ دونوں مال ختم ہو گئے، کھایا ہوا بھی ختم ہو گیا، پہنا ہوا بھی ختم ہو گیا۔ البتہ تیسرا ایک مال ہے جو اس نے آگے بھیجا اللہ کے راہ میں، وہ باقی ہے، وہ اس نے آگے پہنچا دیا، وہ محفوظ ہو گیا، اللہ کے ہاں اس کے جانے کی دیر ہے، وہ مال اس کے کام آئے گا۔ اس لیے مالی مالی نہ کہتا رہے، بلکہ اس حقیقت کا ادراک بھی کرے کہ اس کا حقیقی مال ہے کون سا۔